لیکن آج ہم اس سے گزر رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وما نہیں من دابت کوئی جاندار فی الارض زمین میں، ولا نہ ہی طائر کوئی پرندہ، یطیرو جو اڑتا ہو، بجناحیہ اپنے دو پروں کے ساتھ. بھی ساتھ ہی ضمیر ہے، جناحی جو ہے یہ پروں کے لیے آیا. جنح پر ہوتا ہے، جناحی دو پر. بھی جناحیہ اپنے دو پروں کے ساتھ، الا مگر اممن جماعتیں ہیں، امثالکم تمہاری ہی طرح کے. کوئی جاندار جو زمین میں رینگتا ہے اور کوئی پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے، یہ سب کے سب اللہ کے سامنے گروہ ہیں، امتیں ہیں، قومیں ہیں. ہمیں تو لگتا ہے نا کہ سارے کے سارے بس بے مقصد ہی ہیں، مگر اللہ کے سامنے یہ بھی باقاعدہ ایک گروہ ہیں، اور اس گروہ کے اعمال و افعال مقرر کر دیے گئے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں اختیار دیا گیا اور انہیں اختیار نہیں دیا گیا، وہ پابند کر دیے گئے. جو کہا گیا وہی کرتے، جس کام پر معمور کیے جاتے ہیں اسی کو پورا کرتے. لیکن ان کی باتیں بھی اللہ سنتا ہے کوئی ثبوت بتائیں؟ چونٹیوں کی بات سنی نا سلیمان علیہ السلام نے، اور سلیمان علیہ السلام کے قصے میں آپ دوسری بات بھی پڑھتے ہیں، ہدہد. سوال کیا نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہ ہدہد تو کہاں تھا، اور اس کو ڈیوٹی دی نا. کیوں دی ڈیوٹی حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ ڈیوٹی کا اہل تھا، لیکن ہم ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ ہم ان کی بات نہیں سمجھتے، وہ ہماری بات نہیں سمجھتے. لیکن اللہ کریم سب کی بات سمجھتا ہے، اور وہ اللہ کریم کی ہر بات یعنی مانتے اور سنتے ہیں. تو پھر اللہ ان کو ڈیوٹیز دیتا، جاؤ یہ کرو یا وہ کرو یا وہ کرو، تو وہ کرتے ہیں. تو کائنات میں یہ بھی ذرائع ہیں. ایک اور بہت بڑی مثال ہے اس کی، سوچیں. وہ تو عقلی مثال ہے نا، وہ تو ہم نے اس کو سکھا دیا. اللہ کے حکم پر پرندے چرندے درندے سب کام کرتے ہیں. اس کی ایک بڑی مثال کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل آئے، کوا بھیجا گیا. بالکل حابیل و قابیل کے قصے میں بھی کوا بھیجا گیا. اور یونس علیہ السلام کو کھانے کے لیے مچھلی نہیں بھیج دی گئی، اور مچھلی نے ہضم نہیں کیا. حکم ہوا جا کے اگل کر آؤ، تو اگل کر بھی آئی ہے نا. کیونکہ حضرت جو یونس علیہ السلام بچے، وہ اس طرح نہیں بچے کہ کوئی انہوں نے مچھلی کو چھیل دیا ہو. ایک بندہ جو ہے برازیل میں 2004-5 کا واقعہ ہے، اس کو نگل لیا جو ہے سالم کا سالم مچھلی نے، یا مگر مچھلی، اب بات پرانی ہے تو میرے ذہن سے اتر گئی ہے. تو وہ بچ گیا. وہ ایسے بچ گیا کہ اس کے گلے میں لاکٹ تھا. تو لاکٹ جو ہے نا وہ چاقو تھا، جیسے بند ہونے والے چاقو لوگ شوق سے پہن لیتے. تو اس نے اس کی نا میدے کی اسکن چھیلنا شروع کر دی، کیونکہ بڑی مچھلی اور مگر مچھلی شکار کو کھاتے نہیں، چباتے نہیں ہیں، وہ نگل جاتے ہیں. جب شکار نرم پڑ جاتا ہے تو پھر اس کو اگلتے ہیں 2-3 دن بعد، اور پھر اس کو کھاتے ہیں. کیونکہ بظاہر جو ہے نا مگر مچھ وہ بڑا ڈراؤنا جانور ہے، مگر وہ سخت چیزیں چبا نہیں سکتا. تو وہ سالم کا سالم نگل جاتا. تو وہ اس کی نا میدے کی اسکن چھیلنے لگا، تو اس کو درد ہوا، تو ظاہر ہے اس نے اس کو اگل دیا. تو وہ پھر اس طرح اس کی جان بچی. لیکن یونس علیہ السلام کے معاملے میں کوئی ایسی سائنس نہیں چلی. یونس علیہ السلام کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی. یونس علیہ السلام کو ٹوٹلی اللہ کے حکم پر ہی نگلا گیا اور اللہ کے حکم پر ہی اگلا گیا. تو ویل مچھلی نے بات سنی اور مانی. تو سب اللہ کی اطاعت پر معمول. اس کا کوئی ہمیں ویسے اتھینٹک کچھ وہ نہیں ملتا، یعنی کہ قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. نہیں حضرت بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا. میرا ذاتی گمان یہ ہے کہ یہ 2-4 گھنٹوں سے زیادہ لمبا ٹائم نہیں تھا، یا شاید زیادہ ہو. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی اسکن جو ہے وہ گل گئی. اور آپ کو پتہ ہے ان کے میدے میں تذابیت کتنی ہوتی ہے. ہم جب کوئی چیز کھاتے ہیں کتنی جلدی گل جاتی ہے. ان لوگوں کے میدے کے ایسڈز بہت تیز ہوتے ہیں. یہ تو اللہ رحم فرمائے تجربے سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ کتنی دیر میں گلائے گا وہ. تو ان کے میدے کے نا ایسڈ بچے بہت تیز ہوتے ہیں، اور وہ یعنی کہ چند گھنٹوں کا پروسیس ہوتا ہے کہ وہ کھاتے ہیں اور پھر جا کے سو جاتے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد، یعنی کہ ایگزیکٹلی ٹائم تو نہیں نوٹ کیا گیا، نہ میرے علم میں ہے، کہ پھر وہ اس کو باہر نکالتے ہیں
اور اس کو چبا کر کھاتے ہیں. تو یہ جو ہے اس چیز کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کوئی کام کریں تو پھر ہے نا کہ مانیٹر کریں کہ جو ہے مگرمچھ یا مچھلی جو ہے بڑی ویل وغیرہ وہ جب شکار نگلتی ہے تو کتنی دیر بعد اس کو پھر وہ ہضم کرنے کا پروسیس کرتی ہے, کتنی دیر میں گلتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو اس کو بآسانی نوٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے, آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک انسانی جسم کو بھی اگر آپ تیزاب میں ڈال دیں تو گلنے میں کتنا وقت لے گا, تیزاب کی تیزی پر منحصر ہے نا. تو یہی بات ہے کہ ان لوگوں کے معدے کے ایسڈز بہت تیز ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچا چبانا ہوتا, کچا کھانا ہوتا. لہٰذا آپ دیکھیں بلیاں وغیرہ بھی کچا گوشت کھاتی ہیں, ہضم کر جاتی ہیں. کیسے؟ ان کے معدے کے ایسڈ بہت تیز ہوتے ہیں, ہمارے ویسے تیز نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ سے چند گھنٹوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اسکن جو ہے وہ گل گئی ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے چند گھنٹوں سے بمانے جو ہے وہ 10-12 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن بہت لمبا ٹائم نہیں رہا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہی ریزن ہے کہ دم گھٹنے سے اکثر اموات ہو جاتی ہے اور بدبو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے ایک سے زائد دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ کسی کو مگرمچھ نے نگل لیا یا اژدہا نے نگل لیا. ایک سے زائد ایسے واقعات ریکارڈ پر ہیں. تو ان کو جب ریسکیو کرنے کے لیے اس جانور کو مارا گیا اور نکالا گیا تو انسان تو نکل آیا صحیح سالم, لیکن وہ دم گھٹنے سے مر چکا تھا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے 2 مسائل پیش آتے ہیں, ایک آکسیجن کا کم ہونا اور دوسرا جو بدبو ہے پیٹ کی سارا اس کو بیئر کرنا. تو بہت زیادہ طویل عرصہ نہیں گزار سکتے, یونس علیہ السلام بھی نہیں گزار سکتے. ٹھیک ہے, ویسے یہ معجزہ ہے, لہٰذا معجزے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت زیادہ گزرا ہو, لیکن میں ذاتی طور پر یہی سمجھتی ہوں کیونکہ یونس علیہ السلام نے دعا بھی چند مرتبہ پڑھی ہوں اور یونس علیہ السلام کے نکلتے ہی عذاب کا بھی سلسلہ ہوا. تو یہ سارا بہت لمبے ٹینیور کا واقعہ نہیں تھا. تو غالباً یونس علیہ السلام نے چند گھنٹے یا ایک رات یا ایک دن جو ہے وہ گزارا مچھلی کے پیٹ میں, اور پھر مچھلی نے انہیں اگل دی. ہاں, اسکن والی بات کے لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ان کے ایسڈ اتنے تیز ہوتے ہیں. انسانی اسکن آپ کو پتہ ہے بہت نازک ہے, اس وجہ سے آپ دیکھیں نا باتھ روم دھونے والا تیزاب اگر ہلکا سا پڑ جائے تو اسی سے اسکن برن ہو جائے. تو اس وجہ سے ان ایسڈز کی وجہ سے ان کی اسکن نرم پڑ گئی تھی. تو جتنی بھی مخلوقات ہیں نا زمین میں, ہمیں لگتا ہے کہ یہ بس کسی چیز کی اہل نہیں ہیں وغیرہ, لیکن اللہ نے ان میں سے ہر کسی کو پیدا کیا مقاصد کے تحت اور پھر ان کے مطابق ان کو کام بھی دیے ہوئے. یہ ہمارے ایکو سسٹم کو چلاتے ہیں اور اپنا فرض پورا کرتے ہیں. جو گندگیاں ہم پھیلا کر چھوڑ دیتے ہیں ان کو صاف کر دیتے ہیں, اور بہت سارے مسائل ہمارے یہ جانور حل کرتے ہیں. ہمارے جو صحت کے اور کائنات کے جو ہے توازن کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا, ماحولیاتی مسائل, ان کا ایک بڑا سبب جانوروں کا خاتمہ بھی. ٹھیک ہے, کیونکہ اب دیکھیں ایک موٹی سی بات کہ چائنا والوں نے 2002 اور 1 میں ایک مہم چلائی کہ چڑیوں کا خاتمہ کیا جائے, کیونکہ چڑیاں انہوں نے حساب لگایا کہ چڑیاں اتنے ٹن اناج ہر سال ضائع کر دیتی. تو بس انہوں نے آرڈر جاری کر دیا, پوری قوم لگ گئی چڑیوں کے پیچھے, لہٰذا چڑیاں بیچاری ماری موری گئی. اب جب چڑیاں تو 2 سال میں انہوں نے ختم کر لیا, ٹارگیٹ اچیو کر لیا, آلموسٹ چڑی ختم ہو گئی. اب مسئلہ یہ بنا کہ فصلوں میں کیڑا پیدا ہونے لگا اور وہ کیڑا پوری فصل برباد کرنے لگا. اب ریسرچ سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو کیڑا ہے چڑیا چن کر کھا جاتی تھی, ان کی خاص مرغوب غذا. اب کیا ہوا, پوری دنیا سے چڑیاں منگا کر انہوں نے چھوڑی. یہ ایکو سسٹم ہے, یہ بنایا گیا. اسی طرح آسٹریلیا میں جب انگریزوں نے اپنے قدم جمائے تو ان کو یہ خرگوش ان کے بڑے محبوب جانوروں میں سے, تو وہاں جان نہیں تھے خرگوش, تو وہ وہاں پر خرگوش لے گئے 2 جوڑے. تو 20 سالوں میں خرگوشوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی آسٹریلیا میں, کیونکہ انہیں وہ فطری خطرے لاحق نہیں تھے جو ان کو ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے خرگوش آپ کو پتہ ہے بچے بہت زیادہ دیتے ہیں اور ان کی نسل بہت تیزی سے بڑھتی ہے. مگر جہاں خرگوشوں کو کھانے والے جانور موجود ہیں, جہاں اللہ نے فطری طور پر پیدا کیا, وہاں پھر شکاری جانور بھی پیدا کیے نا, وہ پھر بہت کھاتے ہیں. تو لہٰذا خرگوش اگر 20 بچے دیتا ہے تو اس میں سے زندہ 2 ہی رہتے ہیں اپنے نارمل ماحول کے اندر. اب آسٹریلیا میں ان کو وہ دشمن میسر نہیں آئے,
لہٰذا ان کی وہ تعداد بڑھی کہ انہوں نے ہرے بھرے میدان جو تھے وہ بنجر کر دی، سچ مچ فصلیں کھا ڈالی. اور یہ کہنے کی بات نہیں مبالغے کے بغیر میں آپ کو حقیقی بیان بتا رہی ہوں کہ سروے ٹیمز نے یہ جملہ لکھا کہ دور دور تک جہاں کھیت ہوا کرتے تھے وہاں آج ویرانی نظر آتی ہے ان خرگوشوں کی وجہ سے. تو بڑا مسئلہ پیش آیا، پھر باقاعدہ شکاری منگوائے گئے کہ آگے خرگوشوں کا شکار کرو، اور کئی سال لگے خرگوشوں سے نمٹتے. یہ جو ایکو سسٹم ہے نا، اللہ نے بہت حکمت کے ساتھ بنایا ہے. جب ہم اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں نا، ہم کوئی نہ کوئی تباہی برپا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مصیبت لے کر آتے ہیں اپنے لیے. تو یہ جیسے ہے ایکو سسٹم، اس کو ویسے ہی رکھنا چاہیے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو جتنی بھی یہ ہمیں دنیا میں نسلیں نظر آتی ہیں جانوروں کی، جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ با مقصد پیدا کی گئی ہیں، اور اللہ رب کریم نے ان کے کام ان کے اندر ودیت کر دیے ہیں. وہ یہ کرتی ہی کرتی ہیں، انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. جیسے بلی نے چوہے کو دیکھ کر بھاگنا ہی بھاگنا اس کے پیچھے، اور کھانا ہے نہیں. بلیاں چوہے نہیں کھاتی، صرف مار دیتی ہیں ہمارے لیے. میں نے چونکہ بلیاں رکھی ایک سے زائد دفعہ، تو میرا مستقل تجربہ ہے. وہ کاکروچ چوہا کچھ نہیں کھاتی، بڑی نفاست پسند ہوتی ہیں، اپنے فوڈ کے علاوہ کچھ نہیں کھاتی میڈمس، لیکن وہ مار دیتی ہیں. تو وہ ہمارے لیے ایک سسٹم بنا کے رکھتی. تو اللہ رب کریم کا بنایا ہوا نظام ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب کریم نے یہ نظام بنایا. اسی طرح آپ دیکھیے بلیوں کے پیچھے کتے لگ جاتے ہیں. یہ سب سسٹم ہے جس کی وجہ سے ہر چیز بیلنسڈ رہتی. تو اس کو بگاڑنا در حقیقت اپنے ماحول کو بگاڑنا. اور اللہ رب کریم نے ان کے اندر عقل و شعور رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہر چیز اکٹھی کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز اکٹھی کی جائے گی، اور اگر سینگ دار بکری نے بے سینگ کی بکری کو مارا ہے تو اس سے بھی حساب لیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں کیا کریں گی؟ ہمارے بارے میں گواہیاں دیں گی. جب ہم سمجھتے ہیں ہم اکیلے بیٹھے ہیں، تب بھی کوئی نہ کوئی ہم پر گواہ ہوتا ہے. اللہ تو ہے ہی، فرشتے تو ہیں ہی، مخلوقات میں سے بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. کیونکہ ہم اکیلے کبھی نہیں ہوتے، کوئی پرندہ، کوئی چرندہ، کوئی درندہ، کوئی تو ہوگا. لہٰذا ایسی بنا پر بعض علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بیڑیوں کو بلا کر پوچھا جائے گا یوسف کو کھایا تھا. خیر وہ تو معاملہ یہ الگ ہے، جو معاملہ استغفار کے ذریعے حل کیا جائے وہ ٹل جاتا ہے. میں ایسی بات نہیں مانتی، لیکن میں صرف ایک بات کہہ رہی ہوں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ساری جو مخلوقات ہیں یہ اللہ کے سامنے مخلوق ہیں اور اپنے خالق کے ساتھ رابطے میں ہیں. بنیادی بات یاد رکھیے، اپنے خالق کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو ان کا خیال کیا. یہ آپ کی اپنے خالق سے دعائیں بھی مانگتی ہیں اور آپ کے لیے شکایتیں بھی کرتی ہیں. اپ ٹو یو. جانوروں کو ستانا، ظلم کرنا، جانوروں سے نفرت کرنا، یہ حساب دینے پڑیں گے. کچل کر گاڑی کے نیچے مار جانا، پلٹ کرنا دیکھنا، کوئی بھی ایسی چیز. تو جانوروں کے حقوق باقاعدہ ہیں ہم، اور یہ بھی اپنے رب سے بات کرتے ہیں. جب یہ شور مچا رہے ہوتے ہیں نا تو یہ اللہ سے فریادیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے مگر رب ان کی ہر بات سمجھتا ہے. تو یاد ہے وہ حدیث کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک یہودیہ عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی تھی، جس نے بلی کو باندھ دیا اور بھوک سے مر گئی. ناراض ہو کر باندھ دیا، نقصان کرتی ہوگی کہ بھئی نہ تو اس کو چھوڑا کہ کھانا اپنے لیے خود تلاش کر لے، نہ سے کھانا ڈال کر دیا. ویسے بڑی ہمت والی عورت تھی سیریسلی، کیونکہ بلیاں اتنا شور مچاتی ہیں. یہ بھی آپ سن رہے ہیں نا کہ کہیں سے بلی آ گئی ہے اور یہ اتنا شور مچاتی ہے کہ کمرے کے اندر سے نکل کر آ کر میں اس کا کام کر کے جاتی ہوں، کروا کے چھوڑتی ہے. شور یہ تب تک چپ نہیں ہوتی جب تک اس کا کام نہ کر دیا جائے. تو وہ بلی کتنا بولی ہوگی جس کو ایسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. اور وہ جو کتے کو بچا کر ایک عورت جو ہے اللہ نے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دی. تو صحابہ حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی خدمت پر بھی اجر ہے. آپ نے فرمایا ہر ذی روح کی خدمت پر اجر. تو جانوروں کے حقوق باقاعدہ اسٹیبلشڈ ہیں، اگر ان پر بھی ظلم کیا جائے گا اس کا بھی حساب ہوگا. لہٰذا آپ کو یاد ہے نا ایک صحابی نے ایک چڑیا کے بچے اٹھا لیے، پرندے کے، کوئی سا پرندہ تھا، تو وہ سر پر چکر کاٹنے لگی. آپ نے فرمایا تم میں سے کسی نے اس کو ستایا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی میں نے بچے اٹھائے. آپ نے کہا واپس رکھ کر آؤ. تو ان کی بھی بد دعائیں اثر کرتی ہیں، یاد رکھیے، کیونکہ اللہ ان کی بھی سنتا ہے.
تو پھر بے وجہ نہیں ستانا چاہیے. ہاں وجہ ہوتی جیسے چونٹیاں گھر کے اندر تک گھس آئی ہیں تو آپ پوپیکس وغیرہ ڈال دیتے ہیں, وہ تو پھر ضروریات میں سے ہے نا. انسان کی ضرورت کا خیال رکھنا جانور سے زیادہ ضروری ہے. یا کاکروچ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے تو پھر پوپیکس ڈال دیا یا ان کو مار دیا یا نکال دیا, اسپرے کر دیا, وہ تو پھر ضرورت ہے نا, اس کی بات نہیں ہو رہی. لیکن بلا ضرورت بغیر سبب کے اس کو منع کیا گیا. جیسے جہاں بلی کو دیکھنا ٹھڈا مار دینا, جہاں کتے کو بیٹھا دیکھنا اس کو جو ہے پتھر مار دینا. ایک بچے کو میں نے دیکھا, بلیوں کو پانی سے نفرت ہے, تو جہاں بلی کو دیکھنا اس کو پھر چھینٹا مار دینا. اور بڑا بچہ تھا یعنی کہ 10-12 سال کا, تو میں نے اس کو کہا آپ کیوں کرتے ہو, مجھے مزہ آتا ہے. میں نے کہا آپ کو مزہ آتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو یعنی اذیت دینا, یا جیسے بچے ہوتے ہیں پرندوں کے انڈے چرا لیے, بچے اٹھا لیے اور مائیں روکتی نہیں, کیا ہے نہیں بچے, وہ تو بچے ہیں, وہ تو شرارت کر رہے ہیں. آپ کو تو علم ہے نا, تو آپ بتائیں کہ بچوں یہ کام نہیں کرنا. ہر جانور مارا جا سکتا ہے جو تنگ کر رہا. ہاں اگر چھپکلی تنگ نہیں کر رہی تو مت مارے, وہ آپ کے گھر کے بہت زیادہ مچھر وغیرہ اور یہ جو جالے لگانے والے کیڑے ان کو کھا جاتی ہیں, تو لہٰذا اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. لیکن جیسے اگر چھپکلیاں بہت بڑھ جائیں, ہاں جی, اور ان کے اوپر گر رہی ہے, تو مارنے کو کسی جانور کے مارنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن بلا ضرورت نہ مارے. بلا ضرورت مارنے سے کیوں روکا گیا ہے؟ آپ کا ایکو سسٹم متاثر ہوگا. اگر بہت زیادہ ماریں گے, اگر ہم اتنے کاکروچ ماریں کہ ہم اپنے نالوں کو بھی صاف کر دیں, کاکروچ نہ رہے, تو پھر ہماری گندگی کون صاف کرے گا جو ادھر ادھر پڑی رہ جاتی ہے. تو ہر چیز اس ماحول کے سسٹم کا ایک حصہ ہے, اس کو ختم نہیں کرنا مقصود. ہاں اتنا بڑھانا بھی نہیں ہے کہ آپ کا گھر کاکروچوں سے سج جائے, دراز کھولیں تو کاکروچ حملہ آور ہو, تو اتنے کاکروچ بھی نہیں پالنا مقصود. ٹھیک ہے نا, ہر چیز کو اعتدال کے اندر رکھیں. ٹھیک ہو گیا. تو جیسے چوہا گٹر کے اندر رہ رہا تو رہے, ہمیں کیا. لیکن اگر چوہا گھر کے اندر آ گیا تو پھر تو ماریں گے نا, اس کو سر پہ تو نہیں بٹھانا. یہی حال چھپکلی کا ہے. جب تک ایک آدھ چھپکلی دیوار کے اوپر پھر رہی ہے, پھرنے دے, کوئی حرج نہیں ہے. مگر وہ اتنی بڑھ گئی کہ ہر چیز کے اندر پائی جا رہی ہیں یا اوپر گر رہی ہیں, تو پھر تو آپ ماریں گے. ٹھیک ہو گیا, کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے مکھیوں کے بہت سپرے سے بھی مکھیاں بہت کم مرتی ہیں اور آپ تبھی کرتے ہیں جب آپ تنگ آ جاتے ہیں, ہے نا. ورنہ آپ رکھ کر, جب سردیوں کے دنوں میں آپ رکھ کر بھول جاتے ہیں اسپرے کہاں پڑا ہوا. جی, کیونکہ یہ ان کا پیک کا ٹائم ہے نا. آج کل سب اپنے اپنے گھروں میں اسپرے تلاش کیا ہوگا, کل اور پرسوں میں سب نے. مجھے خود بھی نہیں یاد تھا کہ کہاں پڑا ہوا ہے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا. تو جب یہ ستا رہے ہوں تو اسپرے کرنا. آپ کو پتہ ہے بنیادی طور پر مکھیاں مچھر مرتے نہیں ہیں. ایک دو کوئی مر گئے جس پہ ڈائریکٹ اسپرے ہو گیا, اس کی اسمیل سے بھاگ جاتے ہیں. تو لہٰذا اپنی سہولت کے لیے کسی جانور کو مارنا منع نہیں ہے, کیونکہ یہ انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. مگر بے وجہ مارنا منع ہے, کیونکہ یہ ہمارے ماحول کو خراب کر دیں گے, توازن بگاڑ دیں گے ماحول. اور اللہ نے ان سب کو جان دے کر پیدا کیا ہے. ہر جاندار کا یہ حق ہے کہ بلا ضرورت اس کو نہ مارا جائے. دوستوں نے پھر بکری بھی جاندار ہے, لیکن چونکہ ہمیں کھانے کے لیے ضرورت ہے تو ہم مارتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بلا ضرورت نہ مارا جائے. یہ نہیں کہ دل چاہ رہا تھا تو بکری کی ٹانگ توڑ دی, دل چاہ رہا تھا تو بکری کی دم کھینچ لی, یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے, ویسے ہاں کھانے کے لیے کاٹو, ذبح کرو, کھاؤ, تو تشدد نہیں کرنا, ستانا نہیں, تنگ نہیں کرنا, لیکن ویسے استعمال کرو. ٹھیک ہے. اللہ فرما دے کہ معجزہ دکھانا مشکل نہیں ہے. زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں میرے سامنے مخلوق ہے, میں آج حکم دوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. ماں نہیں فرطنا, ہم نے کمی کی, فی الکتاب, کتاب میں, من شیء, کسی چیز کے بارے میں, ثم پھر الی ربہم, اپنے رب کی طرف, یحشرون, سب اکٹھے کیے جائیں گے. ہم نے ان ساری چیزوں کو کتاب میں لکھنے میں کوئی کمی نہیں کی. کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ, کتاب محفوظ جو بھی کہہ لیں. اس میں ہر چیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے اللہ کے علم وسیع سے. کیا لکھا ہوا ہے؟ کتنے درخت اگیں گے, کتنے بیج ڈالے جائیں گے, کتنے بیج بار آور ہوں گے, کتنے جل کر ختم ہوں گے, کتنے درخت اگیں گے, ان پہ کتنے پتے آئیں گے, کس سیزن میں آئیں گے, کس سیزن میں جھڑیں گے. بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے, مگر اللہ کا علم ایسا ہی ہے. کس درخت پر کتنے پتے آنے ہیں, کس جانور نے کہاں سے کھانا کھانا ہے. تو اس چیز سے تنگ دل نہ ہوا کریں کہ بلیاں تو ہماری گھر آ گئی. ہوتا ہے نا بعض اوقات, کسی سیزن میں 5-6 بلیاں آ جاتی اور پھر آ کر وہ ڈیرا ڈال دیتی, اور کسی سیزن میں کوئی ایک بلی بھی نہیں آتی, آپ انتظار ہی کرتے رہتے. ہوا ہے کبھی ایسا؟ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں چڑیوں کا دعویٰ بول دیتی ہیں چڑیاں اور نیند حرام کر دیتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سناٹا, وہ رزق لکھا ہوا ہوتا ہے, ہم اپنے پلے سے نہیں کھلاتے, اور آپ دیں گے تو اس میں برکت بھی آئے گی, اجر ملے گا وہ علیحدہ.
اللہ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کس بلی نے کہاں جانا ہے, کس جانور نے کہاں جانا ہے, کہاں رہنا ہے, سب کے لیے ڈیسائیڈڈ ہے چیزیں. بس دل چھوٹا نہ کیا کریں. ہمارے بڑے بڑے گھروں میں اتنی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک چھوٹا سا جانور نہ رہ سکے. ٹھیک ہے, تو اللہ کو یہ بھی عزیز ہے, اللہ کو یہ بھی پسند ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو بھی بنایا ہے. ہماری ضرورت کے لیے ہمیں اجازت دے دی ہم انہیں استعمال کریں, لیکن ان کو قتل کرنا, ان پر ظلم کرنا, ان کو کھانا نہ دینا, سب سے زیادہ ہمارے یہاں ہیٹڈ یہ پایا جاتا ہے. جانوروں کو ناپسند کرتے ہیں, جانوروں سے نفرت کرتے ہیں, لہٰذا بچا ہوا کھانا بھی جانوروں کو ڈالنے کی توفیق نہیں ہوتی. سخت بدقسمتی کی بات ہے. کوشش کیا کریں کہ آپ جانوروں کو بھی ان کا رزق پہنچائیں. رزق تو اللہ نے دینا ہے, ہم نے تو بچا کچا ڈالنا ہے, مگر ہمارا اجر طے ہے. تو ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے گھر کھانے پر گیا, تو کھانے کے بعد سب برتن شرتن اٹھانے لگے, تو میں بھی اٹھا, تو برتن اٹھا لیے گئے تھے, تو میں دسترخوان اٹھانے لگا, تو ان کے بزرگ نے, دادا نے روک لیا. تو کہنے لگے کہ آپ دسترخوان نہ اٹھائیں. تو کہنے لگے, میں نے کہا میں بھی حصہ ڈالنا چاہتا ہوں, تو میں دسترخوان جھاڑ دیتا ہوں. تو کہنے لگے آپ کو دسترخوان جھاڑنے کا طریقہ آتا ہے؟ تو کہتے ہیں, میں نے کہا جی دسترخوان جھاڑنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں بالکل طریقہ ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا, میں نے کہا مجھے بھی سکھائیں. تو انہوں نے کہا جو ہڈیاں بچی ہیں یہ ہم ایک برتن میں ڈال دیتے ہیں جو ہم نے کونے میں رکھا ہے, کتے بلیاں کھا جاتے ہیں. اور یہ جو موٹے موٹے ذرات جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں, روٹی کا کوئی کنارہ کچا ہے کچھ اس طرح, تو کہتے ہیں یہ ہم منڈیر پر ڈال دیتے ہیں, تو وہاں سے چڑیاں کوے کھا جاتے ہیں. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان کے بورے جس کو کہتے ہیں جو خود بخود گرتے ہیں, تو یہ باہر ایک طرف چونٹیوں کا بل ہے, ہم اس کے آگے ڈال دیتے ہیں تو چونٹیاں لے جاتے ہیں. اب غور فرمائیں اس میں کہ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی آئے چوکھا. ہم میں سے اکثر کے گھروں میں ہفتے میں 2-3 دفعہ گوشت پکتا ہے, تو اس گوشت میں سے ہم ہڈیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں, بوٹیاں بھی کچھ نہ کچھ بچ جاتی ہیں, تو وہ جو ہے آپ ڈال سکتے ہیں ان جانوروں کو. اسی طرح بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے, چاول, بہت سارا کھانا ہے جو ہم لوگ ضائع کرتے ہیں, بہت زیادہ کھانا. میں ایک دیکھ رہی تھی نیٹ پر ہی, بچے جو ہیں یہ انجینئرنگ یونیورسٹی UMT کے, انہوں نے جو ہے ایک وہ بنایا ہے اپنا سوشل سرکل سا, کہ انہوں نے 1-2 ہوٹل والوں سے بات کی کہ آپ لوگ جو کھانا بچ جایا کریں نا, لوگ چھوڑ جاتے ہیں نا, تھوڑا سا کھایا چھوڑ گئے, 2-4 چپس کھائے چھوڑ گئے, برگر کو بائٹ لیا چھوڑ گئے, تو یہ تم لوگ پھینکا نہ کرو, تو اس کو جمع کر دیا کرو. تو انہوں نے اس بات پہ اگری کر لیا. تو وہ ہوٹل والے کیا کرتے ہیں کہ وہ کھانا ری پیک کر دیتے ہیں, یعنی کہ انہیں ڈبوں کے اندر ری پیک کر دیتے, تو وہ بچے آتے ہیں گاڑیوں پر لے جاتے ہیں, اور وہ کھانا جو ہے وہ یہ جیسے فٹ پاتھی بچے وغیرہ, بک منگے وغیرہ, ان کو پہنچا دیتے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے یہ کام شروع کیا ایک ہوٹل سے, اب وہ 5-6 ہوٹلس جو ہیں وہ کور کر رہے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے, اب اعداد و شمار مجھے یاد نہیں کہ کتنا روز کا کھانا, کتنا 500-600 افراد کا وہ بتا رہے تھے, مجھے ایگزیکٹ اب یاد نہیں, کہ ہم اتنا کھانا جو ہے نا روز کا یہاں سے اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں. وہ بالکل صحیح ہوتا ہے کہ یعنی کسی نے آدھا برگر کھایا, جیسے جہاں سے بائٹ کیا پھر کاٹ دیتے ہیں نا, تو باقی سارا برگر صحیح ہے. کسی نے شورمے کا 1-8 پیس کھایا چھوڑ دیا, کسی نے اب ہانڈی منگوائی ہے اور کھائی ہے تو تھوڑی سی کھائی ہے, باقی ساری پڑی ہوئی چھوڑ کر رک گیا. تو وہ کہتے ہیں کتنے لوگوں کو وہ کھانا جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے. اور رزق کے نام سے انہوں نے یہ اپنا ایک فلاحی قسم کی تنظیم سی بچوں نے بنائی ہے, اللہ ان کو اجر دے. لیکن دیکھیں کہ جہاں سوچتے ہیں وہاں کتنے رستے کھلتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ ہم کتنا رزق ضائع کرتے ہیں, کتنا رزق ضائع کرتے ہیں. تو بجائے ضائع کرنے کے اگر ہم پاس ڈال دیں خالی چیونٹیوں کے بھی, تو کیا اجر نہیں ملے گا؟ ملے گا نا, وہ بھی تو جاندار ہے, انہوں نے بھی تو کھانا جمع کرنا ہے, اور وہ دعائیں نہیں دیں گی. اگر وہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے اوپر تبصرہ فرما سکتی ہیں تو ہماری دعائیں خیر نہیں کر سکتی؟ کرتی ہیں, دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, ہمیں صرف پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے, تو ان کا بھی حق ادا کیا کرو. بس ایک بات یاد رکھیں, کچھ کر نہیں نہ سکتے تو ظلم نہ کریں. ہم لوگ بہت ظالم لوگ ہیں, ہم لوگ یعنی بہت ظلم کرتے ہیں. ٹھنڈ کے اندر بلی رو رہی ہے, اس کو ویسی ٹھنڈ لگ رہی ہے, اس کے اوپر مزید پانی ڈال دیتے ہیں. اتنے تنگ دل لوگ ہیں, ہم یہ نہیں نکل کر دیکھتے کہ بلی رو رہی ہے تو اس کو کیا ہے, اپنا ذہن بنایا بلی منحوس ہے. خاک بیچاری منحوس ہے. آپ کو پتا ہے بلیوں کو ٹھنڈ بہت لگتی ہے. کوئی جس بلی کو ٹھکانا نہیں ملتا یا کھانا نہیں ملتا تو وہ بیٹھ کر روتی ہے کہ چلو کوئی آئے, کوئی سنے, کچھ کرے. ہم خاک کریں گے, ہم اوپر سے پانی ڈال دیتے ہیں, وہ بھی ٹھنڈا ہے نا. بچپن میں ہی کہا جاتا ہے ٹھنڈا پانی پا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجبور پر اور ظلم کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے تو نکلو ہی مت, بیٹھا رہنے دو اس کو. کوئی تو اللہ کا بندہ کرے گا.
یاد رکھیں بلیاں جب بھی روتی ہیں لمبا لمبا وہ آوازیں نکالتی ہیں وہ بھوک اور سردی سے روتی ہیں, وہ کسی کو بد دعائیں نہیں دے رہی ہوتی, وہ شور مچا رہی ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ نکلے, کوئی ہمیں کچھ دے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گھروں کے باہر سردیوں میں ڈبے کارٹن جو ہیں وہ رکھ کر تو ان میں 1-2 پرانے کپڑے رکھ دیں تو بلیوں کے لیے بڑی اچھی جگہ بن جاتی ہے. اور اگر کبھی کوئی بلی نکلے تو روئے تو نکل کر دیکھ ہی لیا کرے, کیا پتا اس بیچاری کو کون سی تکلیف ستا رہی, اور نارملی بھوکی ہوتی ہے کیونکہ سردیوں میں کھانا خراب کم ہوتا ہے نا, تو باہر لوگ کم پھینکتے ہیں, ان کو کھانا نہیں ملتا, اس وجہ سے روتی ہے. تو ان کا بھی دنیا پر حق ہے, یہ بھی جینے کے لیے آئے ہیں, صرف ہم نہیں آئے. اور پھر ہم ان سے بہتر ہیں, پتا تو چلے, پتا تو چلے, ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ کیا پتا کسی جانور کے ہی کام آنے سے اللہ رب کریم ہم سے راضی ہو جائے. راضی ہوتے ہوئے کسی کا اللہ رب کریم کسی سے راضی ہے, اس کو کوئی دیر لگتی ہے. تو کیا پتا کہ اللہ کسی جانور ہی پر فضل کرنے سے, رحم کرنے سے, عنایت کرنے سے ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے لیے راستے کھول. تو سبکتگین جو ہیں وہ اپنا قصہ انہوں نے بیان کیا نا, آپ نے کہانی میں بھی پڑھا ہوگا, ہرنی پر رحم کے نام سے بچپن میں ہوا کرتی تھی, گرامر میں بھی کہانی کہ محمود غزنوی کے والد سبکتگین جو تھے غلام تھے, تو ایک دن وہ شکار پر گئے اپنی ڈیوٹی آرز کے بعد, تو انہوں نے ایک ہرنی کا بچہ پکڑ لیا, یعنی ہرنی کے پیچھے ڈالا گھوڑا, ہرنی تو بھاگی, بچہ کمزور تھا پیچھے رہ گیا, پکڑ لیا تو مارا نہیں, اس کو زندہ باندھ لیا گھوڑے پر. تو تھوڑی دور آئے تو دیکھ پیچھے قدموں کی آواز محسوس ہوئی, پلٹ کر دیکھا تو ہرنی پیچھے آ رہی تھی اور رو رہی تھی. تو ان کو بڑا برا محسوس ہوا, تو انہوں نے بچہ کھول دیا, تو بچہ جا کے ماں سے لپٹ گیا. تو ہرنی تھوڑی دیر دیکھتی رہی سبکتگین کو, پھر بچہ لے کر چلی گئی. تو سبکتگین رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ انہیں کوئی یعنی بزرگ ہیں, کوئی وہ بشارت دے دے کہ تم نے ہرنی پر رحم کیا, اللہ تم پر رحم کرے گا. تو اس کے بعد حالات اس تیزی سے بدلے کہ وہ پھر غزنی کے حاکم بنے, اور آپ کو پتا ہے پھر محمود غزنوی جیسے اللہ نے اولاد دی, اور انہوں نے کتنا کام کیا, آپ سب کو علم ہی ہے. تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں کس پر کیا گیا رحم کہاں کس کے کام آ جائے. اور وہ ایک قصہ جو ہے, حکایت جو ہے مولانا رومی بیان کرتے ہیں کہ محبت کے اس میں وہ پیرائی میں بیان کرتے ہیں کہ ایک غلام تھا رومن بادشاہ کا, تو اس کی ڈیوٹی تھی شیروں کو کھانا دینے کی. تو شیروں کی پنجروں کی صفائی کرتا, انہیں کھانا دیتا. تو بادشاہ جس سے ناراض ہوتا اسے شیروں کے آگے ڈال دیتا. تو ایک دن اس غلام سے ناراض ہو کے اسے شیروں کے آگے ڈال دیا. تو شیر جو آئے تو انہوں نے اس کی مہک فیل کی, تو اس کو چاٹنا شروع کر دیا, اس کے ہاتھوں پیروں کو, اس کو کھایا نہیں. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا, اس نے بلایا, اس نے کہا تمہیں شیروں نے کھایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ میں ان کو روز کھانا دیتا. تو بادشاہ نے اس بات پر اسے معاف کر دیا. تو جانور بھی احسان پہچانتا, جانور بھی احسان کو پہچانتا. تو یہ حقائق ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ساری مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے اللہ کو محبوب ہے. آپ کے گھر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, کچھ قیمتی ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتی اتنی قیمتی, مگر جو نہیں قیمتی ہوتی ہے وہ آپ کو محبوب نہیں ہوتی ہے نا. اگر آپ کا بچہ ایک ماچس کھول کر بکھیر دے, آپ اس پہ بھی اس کو 2 تھپڑ مارتے ہے نا, حالانکہ کتنی کی آ جاتی ہے ایک ماچس, کیا قیمت ہے اس کی, لیکن چیز تو ہے نا بھائی, گھر کے استعمال کی چیز ہے. اسی طرح سے یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں اللہ کو محبوب ہے. تو اللہ ان کے ضیاع پر ناراض ہوتے ہیں. تو اول تو ان کے حق ادا کریں, حق ادا نہ کر سکے تو کم از کم پھر ناحق ظلم نہ کریں. انشاءاللہ جانوروں پر خرچ کیا ہوا بھی کام آئے گا, پودے کو پانی دیا تو وہ بھی کام آئے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے ایک پودا لگایا اور اس پودے کی چھاؤں میں آ کر کوئی بیٹھا اور اس پودے سے کسی انسان نے یا چرند پرند نے کھانا کھایا تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ. تو آپ کو پتہ ہے پودا جو ہے یہ ایک صدقہ جاریہ, ایک درخت اگر 100 سال کی زندگی پاتا ہے تو 100 سال کا صدقہ جاریہ, پتہ ہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں کتنے پودے لگائے ہوئے آپ نے چلیے آپ کا ہوم ورک ہے, اس مہینے آپ نے اپنے ذاتی جیب خرچ میں سے 5 پودے لینے ہیں اور کہیں نہ کہیں لگانے, کہیں بھی لگائیں, اپنے گھر میں جگہ نہیں کسی کے گھر میں لگوائیں, باغ میں لگوائیں. آپ میں سے ہر کسی نے اس مہینے میں, مہینہ بمانے نہیں, میں نے مہینہ کا, برسات کا موسم تو 3 مہینے چلے گا, جولائی کے مہینے میں آپ میں سے ہر کسی نے 5 پودے لگانے. اچھی رائے دی جس نے بھی دی,
بہت اچھی رائے دی. اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. اگر ہر بندہ 5 پودے لگائے, اور پودا مہنگا نہیں آتا, جو عام یہ درختوں کے پودے ہیں یہ 15-20 سے لے کر 50 تک آ جاتے ہیں سستے والے جو درختوں کے پودے. پھول والے پودے مہنگے ہوتے ہیں. تو آپ چھوٹا چھوٹا پودا لے کر لگا دیں, اور آپ دیکھیں وہ جب ماشاءاللہ گرو کریں گے, بڑے ہوں گے, تو آپ کے لیے جب تک وہ درخت موجود رہے گا صدقہ جاریہ. تو اپنی آخرت کا سامان کرتے ہیں نا, اپنے لیے آپ نے 5 پودے لگانے ہیں. اگر آپ کے کوئی عزیز وفات پا چکے, آپ ان کے اجر کے لیے لگانا چاہیں تو وہ 5 آپ نے علیحدہ لگانے. 5 پودے آپ نے خاص اپنی ذات کے لیے لگانے, فار یور سیلف. جولائی کے مہینے میں یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو جولائی میں پورا کر دیں. ٹھیک ہے, جولائی کے آخر میں, آخری تاریخ پہ میں آپ سے پوچھوں کس نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا. ٹھیک, اور جس نے اپنے علاوہ دوسروں کو, گھر والوں کو آمادہ کیا اور ان سے لگوائے, بے شک لگا خود دیں پیسے, ان سے لیں پیسے تاکہ ان کی اجر میں جائے. ٹھیک ہے, بچے بھی افورڈ کر سکتے ہیں ہمارے. تو اگر آپ ان کی طرف سے لگوائیں گے تو جس نے سب سے زیادہ لگوائے ہوں گے اس کو انعام ملے میری طرف سے. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے انعام تو آپ لوگوں کی ذات پر. تو یہ آپ نے کرنا ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. صرف سوچے جانے سے کچھ نہیں ہوتا, کام کرنے سے کام ہوتا ہے. آپ صرف اتنا دیکھیے, اندرون شہر کبھی گئے, اتفاق ہوا مال روڈ وغیرہ سے آگے جانے کا؟ کبھی نہیں ہوا. نہیں ہوتے نا, تو وہاں کتنی گھٹن ہے نا. یعنی آپ کسی بھی چلے جائیں, مونی روڈ سائڈ پہ چلے جائیں, آپ وہ جو ہے کشمیری گیٹ وغیرہ, شالمی وغیرہ, کسی سائڈ پر چلے جائیں, سانس رکتا ہے اور دھواں ایسے نظر آتا ہے, یہ نیلا دھواں جا رہا ہے, یہ کالا دھواں جا رہا ہے, لٹرلی. اور جیسے ہی آپ کراس کرتے ہیں مال روڈ اور آپ چڑھتے ہیں نہر پہ, تو جنت نہیں آ جاتی, سانس آنا شروع ہو جاتا ہے. میں بغیر مذاق کے آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں, میرا یہ طویل تجربہ ہے, کیونکہ میرا گھر اندرون شہر میں تھا اور میں یونیورسٹی آیا کرتی تھی, نیو کیمپس. تو جیسے ہی مال روڈ کراس ہوتا تھا اور نہر شروع ہوتی تھی تو دل کو سکون آ جاتا تھا کہ الحمدللہ, شکر ہے. سانس نہیں آتا تھا کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا تھا, رش آورز ہوتے تھے, گاڑیاں زیادہ ہوتی تھی, تو سڑکوں پر ایسے لگتا تھا کہ سانس لے رہے ہیں نا تو ہوا نہیں اندر جا رہی, دھواں اندر جا رہا ہے, لٹرلی فیل ہوتا تھا. تو اس چیز سے ہم کیسے نمٹ سکتے؟ درخت لگا کر. درخت لگائیں, درختوں کی کمی کی وجہ سے. تو درخت لگائیں, اور اپنے اندرون شہر کے جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کو بھی گفٹ کریں پودے, اور ڈائی ہارڈ قسم کے پودے, ان کے جو چلنے والے ہیں. تو وہ پودے جو ہیں نا ان کو لا کر دیں کہ چھتوں پہ رکھو. آپ لا دیں گے پھر تو رکھیں گے نا, اور پھر ایک دفعہ جب رکھ لیں گے نا پھر شوق پڑے گا, پھر خود بھی لائیں گے. اور یہ سستا شوق ہے, یہ مہنگا نہیں ہے. آرام سے پودے بیچارے چلتے رہتے ہیں اور پھر کتنا فائدہ دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں آج کل یہ ہم دیکھ رہے تھے, اور یعنی ہر سال یہ ہوتا ہے, انگور آتی ہے نا تو خاص قسم کی چڑیاں آتی ہیں, نیلے رنگ کی چھوٹی لمبی چونچ والی, وہ صرف انگور کھانے آتی ہیں جتنے دن انگور رہتے ہیں. تو آپ لگائیں گے تو یہ مہمان بھی آئیں گے, طرح طرح کے پرندے, اور آپ کے بچے دیکھیں گے خوش ہوں گے. اور صدقہ جاریہ فری کا. اور آپ کے گھر کے اندر جو سکون آئے گا, درختوں کے ساتھ ایک عجیب سکون آتا ہے, پودوں کے ساتھ ایک عجیب سکون آتا ہے, وہ ایک الگ ہی مزہ ہے. تو بلکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں, یہ جو ہے نا سائیکیٹرسٹ, کہ گھروں کے اندر انڈور پلانٹس رکھو جو تم دیکھتے رہو, تمہیں فریش نظر آئیں. تو اس سے جو ہے نا ڈپریشن کم ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, گرینری آپ کو اچھی لگتی ہے. وہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں مغرب سے لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری اپنی تعلیمات کے اندر شامل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیمات کو سوائے گناہ و ثواب کے کبھی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو ان سارے جانوروں کا ہم پر حق ہے. آپ نے جانوروں کے متعلق ہیٹرڈ ختم کرنا. آپ کا بچہ جانور کو ہاتھ لگا لے تو آپ کا دل کانپ نہیں جانا چاہیے. جانور کوئی بری چیز نہیں ہے. بچوں کو سکھائیں جانوروں کی ہمدردی, جانوروں سے پیار. انشاءاللہ اس سے برکت آئے گی. ان کو کھانا وغیرہ ڈالیں, بے شک آپ پیٹس نہ رکھیں, لیکن جو اسٹرے کیٹس وغیرہ ہے ان کے لیے کھانا وغیرہ ڈالیں. تو میری ایک دوست ہے, تو اس نے بتایا کہ سسرال میں اس کے پاس اسٹرے کیٹس 11 آتی ہیں روز کا دودھ پینے. تو میں نے کہا دودھ کہاں سے ڈالتی ہے؟ ویسے میں نے بائی دا وے پوچھا, کہنے لگی کہ وہ دودھ والا آتا ہے نا صبح شام,
تو کہتی ہے میں نے اس کو کہا کہ میں نے بلیوں کے لیے مجھے دودھ دے دیا کرو علیحدہ تو میں تمہیں پیسے دے دوں گی. تو کہتی ہے وہ پیسے نہیں لیتا, وہ ویسے ہی کٹورے میں ڈال دیتا. حالانکہ کہتی ہے میں نے اسے بڑی دفعہ انسسٹ کیا کہ تم پیسے لے لیا کرو, مگر وہ نہیں لیتا. تو کہتی ہے کہ وہ بلیوں کی جگہ مخصوص ہے اور ٹائم بھی مخصوص ہے. تو وہ کہتی ہے وہ ٹائم سے پہلے آ کر نا بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں دیوار کے اوپر ادھر ادھر. تو جیسے ہی کہتے ہیں پھر دودھ والا آ کے دودھ ڈال دے تو ساری آ کے پیتی ہے. تو 11 بلیاں ہیں. تو یہ احسان ہے اور فری کی نیکی ہے. اور دیکھیں نیکی کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ آسانی کیسی کرتے ہیں کہ اس بندے نے پیسے ہی نہیں دیے. وہ کہتی کہ یعنی 10 سال میں ہو گئے ہیں میں دودھ ڈال رہی ہوں تو وہ دودھ والا مجھ سے پیسے نہیں لیتا. حالانکہ میں نے اسے بڑی دفعہ انسسٹ کیا کہ تم پیسے لو, لیکن وہ نہیں لیتا. تو دیکھیں اس طرح سے کام ہوتے ہیں. تو ان کا خیال کریں. اور پودے لگانے ہیں آپ نے, ہر بندے نے اپنے لیے کتنے لگانے ہیں اس مہینے میں؟ جولائی کے مہینے میں. یہ جولائی کے مہینے کا ہوگا, ٹھیک ہے. بے شک اپنے گھر میں لگائیں, بے شک کہیں اور لگائیں, مجھے اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. اور کوشش کرنا ہے آپ نے کہ آپ کے گھر کے دوسرے افراد یعنی آپ کے بچے, آپ کے شوہر بھی 5-5 پودے لگائیں. خود بے شک نہ لگائیں, آپ کو پیسے دے دیں, مگر پیسے خود دیں. اور اگر آپ چاہیں تو اپنے مردوں کی طرف سے, اپنے جو آپ کے رشتے دار پیارے فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے بھی لگائیں. تو جو سب سے زیادہ لگائے گا اس کو پھر انعام ملے گا. یہ جولائی کے اینڈ پر انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین قبول فرمائے, لیکن آپ نے ہی کرنا ہے. اب آج دیکھیں کتنی نئی باتیں آپ کو پتہ چلی. اس اینگل سے کبھی پڑھا تھا قرآن کو تو پڑھنا ہے. تقویٰ کے بارے میں نے سوال اس لیے نہیں کیا کہ آدھا قورم تو غائب ہے. کل انشاءاللہ یہ سوال ہوگا جو میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں دیا تھا نا کہ تقویٰ کے بارے میں سوال کروں گی کیسے بڑھتا ہے, کیا ہوتا ہے, آپ نے اس پر غور فرما کر آنا. دوسرا یہ کہ اگر آج میں مر جاؤں تو میں اللہ کو کون سا ایک ریزن دے سکتی ہوں جس کے بنا پر اللہ مجھے بخش دے. یہ آپ نے سوچ کر آنا ہے, ایک دوسرے کو بتانا بھی ہے. کل کوئی خالی نہ آئے, یہ ہوم ورک کر کے آنا ہے. بے شک ذہنوں میں کریں, بے شک کاپیوں میں کریں, ٹھیک ہے. کیونکہ جب تک ہم ان تھیریز کے اوپر تفکر نہیں کریں گے, تدبر نہیں کریں گے, یہ ہمارے اندر نہیں اتریں گی, ہم بھول جائیں گے. تو اس پر غور و فکر فرمانا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ بھی مجھے بتانا ہے کہ تقویٰ کے لیے آپ نے کوئی پلان سوچا ہے. خالی تقویٰ 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 کرنے سے تو کام نہیں چلے گا نا. تقویٰ کے حصول کے لیے کوئی پلان سوچا ہے. If you have a plan, then please discuss it with me. اور اگر نہیں ہے تو بھی بتائیں کہ نہیں کچھ نہیں, ٹھیک ہے. اور سچ بولنا, اگر سوچا ہے تو بولنا, خالی خانہ خودی نہیں کرنا, ٹھیک ہے. جب تک ہم سچ نہیں نہ بولیں گے اپنی ذات کے ساتھ, تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. میں پھر وہی بات کروں گی جیسے ڈائٹنگ کرنے والا جب تک سچ نہیں نہ بولتا کہ ان کے کچن میں گئے تو ایسے انگور کے 4 دانے منہ میں ڈال لی, ڈائٹنگ تو گئی نا. آپ کو پتہ ہے انگور میں کتنی انرجی ہوتی ہے. تو اب اس طرح کی باتوں پہ اگر چھپا لیں, جھوٹ بول لیں, تو ہم کبھی بھی اپنا ویٹ کم نہیں کر سکتے, ہے نا. اتنی سی چاکلیٹ بچے سے لے کر منہ میں ڈال لیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اسی طرح ہم لوگ دین کے معاملے میں بھی جب تک اپنے ساتھ سچ نہیں بولیں گے کہ آج میں نے یہ غلط کر دیا, تب تک ہم لوگ اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتے, شیپ اپ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا کل آپ نے ان حوالوں سے سوچ کر غور و فکر کر کے آنا. اللہ رب کریم توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور کوششوں کو قبول کرے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.